کچھ دن پہلے فون آیا، کچھ وقت پہلے، دن پہلے تو نہیں، میرے پاس فون آیا ایک جگہ سے، یورپ سے، کہ وہاں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بیان کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جس نے مجھے فون کیا وہ تبلیغ میں وقت لگاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہت افسوس ہوا کہ ان کے بیان میں ہمارے جو جماعت سے منسلک یہاں کے لوگ ہیں جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ایک دو کے سوا کوئی بھی بیان سننے نہیں گیا، لیکن ایک عامی آدمی کا جب بیان ہوا جس کا جماعت میں وقت لگا ہوا ہے، تو ہمارے محلے کے جتنے تبلیغ کے ساتھی ہیں سارے بیان سننے کے لیے گئے۔ جو بیان کرنے، جو یہ واقعہ بتانے والے تھے وہ بھی خود جماعت میں وقت لگاتے ہیں، تو کہہ رہے تھے مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے بڑے عالم ان کا بیان سننے کے لیے نہیں جا رہے کیونکہ ان کا وقت نہیں لگا ہوا، اور ایک آدمی جو علم نہیں ہے لیکن اس کا وقت لگا ہوا ہے، اس کا بیان سننے کے لیے سب پہنچ گئے۔ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کسی پہ طنز نہیں کر رہا، تبلیغ کے اکابر یہ چیز نہیں سکھاتے۔ تبلیغ میں ہم نے جو ٹوٹا پھوٹا وقت لگایا اس میں ہمیشہ یہی سنا ہے کہ علماء کا اکرام کرو، اور ہم نے بھی جو تبلیغ کے بعد بڑے اکابر کی زیارت نصیب ہوئی تو ان کو دیکھا کہ وہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید بھی آئے ہیں، دارالعلوم فرنگی بھی گئے ہیں، بڑے اکابر سے، علماء سے ملتے ہیں، وہ بہت اکرام کرتے ہیں۔ تو ان کا نہیں ہے مسئلہ، خرابی کہاں سے آتی ہے؟ چھوٹوں سے۔ اس کی ایک مثال دوں، ایک مرید تھے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے، میرے جیسے نالائق تھے وہ مرید، تو انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کی، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے جو شیخ تھے نا حضرت حکیم اختر صاحب، وہ جب ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے تو میں نے کبھی بھی ان کو مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے 4 زانوں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ 2 زانوں بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا علمی مقام چونکہ زیادہ تھا تو علم کی وجہ سے ان کا اتنا احترام کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک انسان عالم الغیب نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ چھوٹوں پر ہر ایک پر نظر رکھے، تو بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹوں سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو تبلیغ کے اکابر نہیں سکھاتے، مگر جو نیچے کا طبقہ ہے جس کو سمجھ نہیں ہے وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں گڑھ لیتا ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ حضرت مفتی تقی صاحب جن کو پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، سعودی عرب میں مکہ کے جو علماء اور مدینہ کے علماء ان کے امیر اور ذمہ دار رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب 5 سال تک، عرب علماء ان کے تحت انہوں نے کام کیا ہے۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ، مکہ میں ان کا اکرام ہو رہا ہے، ان کو سنا جا رہا ہے، مدینہ میں سنا جا رہا ہے، مگر ہمارے محلے میں آتے ہیں تو کوئی نہیں۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، مثال کہ یہ کیا ہے، مسلک پرستی، کہ میں نے یہ فرض کیا کہ جو میرے سلسلے سے جڑا ہوا ہے وہ تو ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ یہ ہم جیسے چھوٹوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے الحمدللہ اپنی مسجد میں جہاں میں امامت کرتا ہوں، انڈا موڑ کا نام آپ نے شاید کبھی بیان میں سنا ہو، یہاں دوبارہ سن لیں آپ لوگ۔ میں جب وہاں الفلاحیہ مسجد میں الحمدللہ ہر طرح کے علماء کو بیان کے لیے بلاتا ہوں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے سلسلے کے مشائخ بھی آتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء کو بھی بلاتے ہیں ہم بیان کے لیے، تبلیغ والوں کو بھی بلاتے ہیں۔ ابھی سعید انور سے ہم نے وقت لیا ہوا ہے، میں نے سعید انور سے فون پہ بات ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی آپ نے ہمارے محلے کے نوجوانوں میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کھلاڑی طبقہ ہے یہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلفاء سے قابو میں نہیں آئے گا، یہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے خلفاء سے نہیں آئے گا، اور یہ میرے سے بھی نہیں آئے گا۔ کھلاڑی جتنے کھلاڑی ہیں نا محلے کے، یہ ان کو قابو میں کون کرے گا بھائی؟ سعید انور۔ تو ہم نے سعید انور سے بھی وقت لیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں چلے پہ گیا ہوا ہوں، جیسے ہی چلے سے واپس آؤں گا تو آپ کی مسجد میں انشاءاللہ ایک بیان رکھوں گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے دیکھو بھائی، فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بھائی سب کام کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہر ایک کی ہدایت ہر ایک کے ساتھ نہیں رکھی، کسی کو کہیں سے ہدایت ملے گی اور کسی کو کہیں سے ہدایت ملے گی۔